السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری۔ آج پھر AGN ڈائری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ اور جو ہے وہ بڑا مفید ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم جن ٹاپکس پہ بات کرنے والے ہیں بہت بڑے زیادہ پرابلمٹک ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک ہے تو اس میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یا بہت بڑا ایمبٹ جو ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو یا شہریوں کی جو امن و امان کی صورتحال ہے ان کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہسٹری دیکھی جائے، اگر ایک بریف ہسٹری میں اگر آپ کو بتاؤں، 1947 کے بعد جب سے پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے تو پنجاب پولیس جو ہے وہ پاکستان کے اندر نظر آئی ہے اور مختلف حکومتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاسٹ گورنمنٹس میں کئی ایسے بڑے بڑے حکمران آئے، لیکن انہوں نے پنجاب پولیس کے گرے ایریاز اور لوپ ہولز کو جو ہے، جو ان کی پرابلمٹک چیزیں ہیں ان کی سولوشن کی طرف نہیں جا سکے، نہ اس کی پرفیکشن کی طرف جا سکیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جائزہ لیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ایوب عوان صاحب نے، نیوز ڈائریکٹر AGN نے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا معاملات ہیں اس وقت۔ ایوب صاحب، سر آپ کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلا سوال کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پولیس کا ایک اہم رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، تو پنجاب پولیس کی گڈ گورننس اور صوبے میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ سر اس حوالے سے روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا جو حساس موضوع چنا ہے۔ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پولیس بنائی جاتی ہے وہ عوام کے جان مال کے تحفظ کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ بالکل ایسا نہیں۔ ہم نے وہی ہماری حکومتیں نے کام کرنے ہوتے ہیں جس سے ہمارے عوام کو مشکلات ہوں، ان کو مسائل ہوں۔ اب دیکھیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کو بنے 76 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ وہی پولیس جو پنجاب جو انگریز کے زمانے میں جس کی جو پالیسیاں تھیں اور جو طریقہ کار تھا ان کا وہی آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ 70 بہاریں، اب 76 بہاریں جو پاکستان دیکھ چکا ہے اور ابھی تک جو پولیس کے نا وہ طریقہ کار وہی ہے، ان کی کوئی وہ تربیت، کوئی اخلاقی تربیت، کوئی کچھ نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جابر حکمران ہیں، ماشاء اللہ کے ادوار گزرے ہیں، بڑے طاقتور حکمران ہیں پاکستان میں، لیکن پنجاب پولیس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ گزشتہ جو حکومت تھی PTI کی، شاید اس میں ایک IG صاحب تھے، سابق IG KPK کے، تو انہوں نے ان کو بلایا گیا کہ جی پنجاب پولیس میں اصلاحات کی جائیں، تو بھائی وہ بیچارے چند دن بعد ہاتھ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے چلے، انہوں نے کہا جی یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ پولیس جو ہے نا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، اس کے دیکھیں کہ یہ دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو MP MNA یا اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کے نا پولیس افسران کو اپنے علاقوں میں تعینات کرواتے ہیں، ان سے مبینہ طور پر وارداتیں ڈلواتے ہیں، اپنے مخالفین کو نشان عبرت بناتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھیا ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ تو میں اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے پولیس کو آپ پوری پروٹیکشن دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے سردار وڈیرے MP MNA منسٹر وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ساتھ اپنی من مرضی، وہ مالک کی تو مرضی کرتے ہیں، سوری مجھے مالک نہیں کہنا چاہیے، مالک کی مرضی تو وہ کرتے ہیں اس کے مطابق، لیکن پھر اپنی مرضی بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح پھر نالائق اور نکمے اور جو کرپٹ ہوتے ہیں نا افسران وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور جو ایماندار اور اہل لوگ ہوتے ہیں دیانتدار ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ بل ابھی بھی پنجاب پولیس میں ایماندار افسروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بیچارے خوشامد پرست نہیں ہیں، وہ چاپلوس نہیں ہیں، ان کے پاس سفارشیں نہیں ہیں، ان کے پاس رشوت نہیں ہے پیسے دینے کے لیے، تعیناتیاں کرانے کے لیے، اس لیے وہ کھڈے لائن لگے ہیں۔ اور جو چاپلوس ہیں اور جو کرپٹ ہیں اور جو اس طرح کے لوگ اس کیٹیگری کو لوگ ہیں وہ جناب اوپر آ جاتے ہیں اور وہ جونیئر اسکیل کے ہو کے بڑے اسکیل میں جو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پولیس کے اختیارات آپ دیکھیں، اختیارات ان کے یہ ہیں کہ انہوں نے بہت سی جگہوں پہ کئی مرتبہ آپ نے اخباروں میں دیکھا، TV میں دیکھا، عدالتوں نے ان کو پکڑا کہ انہوں نے اپنے ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں پرائیویٹ لوگوں پہ، تھانوں کے علاوہ یہ پرائیویٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں، عوام کو پکڑتے ہیں جن کو پکڑنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے سیل میں لے جاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ پھر سودے بازیاں کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر سودے بازیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کو پوری طرح ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مطلب میں آپ کو گزشتہ دنوں بتاتا ہوں کہ یہ باٹا پور کا علاقہ ہڈیارہ ہے، باٹا پور والی سائڈ پہ ہڈیارہ ایک علاقہ لاہور میں، تو وہاں پہ نا ایک نوجوان کے بیچارہ باہر آیا تو اسے پولیس نے کوئی اس کے افسران تھے، میں ان کے نام نہیں لوگوں نے پکڑے اور اٹھا کے لے گئے، پہلے اس جا کے ٹارچر کیا، تشدد وغیرہ کیا، پھر اس کے بعد اس کے گھر والے 30 لاکھ روپیہ بھتہ مانگا اس کی رہائی کے لیے۔ یار دیکھیں خدا کے کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے،
کہاں ہے گڈ گورننس کے دعوے, کہاں ہے آئی جی صاحب پنجاب, اور کہاں دوسرے لوگوں کے دعوے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی زیرو ٹالرنس ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ گرین ٹاؤن ہمارے نزدیک گرین ٹاؤن ہے, وہاں پہ ایک بچہ عدنان تھا شاید اس کا نام ہے جی, وہ رات کو نا کوئی اس کے گھر پر شاپنگ کے لیے بھیجے, کو خریداری کرنے کے لیے ہے, تو وہاں جی وہ کوئی پولیس والے اسے اٹھا کے لے گئے 4-5-6 بندے, اور اس سے جا کے گھروں سے 2 کروڑ روپیہ تاوان مانگا. کتنا مانگا؟ 2 کروڑ روپیہ تاوان مانگا. وہ بیچارے اس کو گئے, جا کے انہوں نے کچھ گاڑیاں واڑیاں اپنی تھیں, وہ گاڑی انہوں نے بیچ کے کو 30-35 لاکھ روپے اکٹھے کیے, اس کو دیے. پھر اگلے دن کے بعد ایک آیا دوبارہ, ایک تھانے دار اور ہے, پھر اس نے پیسے مانگے آ کے. اچھا کہتے ہیں کہ وہ نا آیا اس کے گھر, اس کی والدہ نے یہ درخواست دی ہے, مطلب ہمیں تو سب پتہ ہے جو وہ عدنان نام کا لڑکا تھا نا, اس کی والدہ نے تھانہ یہ CCP لاہور کو درخواست دی کہ اس طرح میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہماری داد رسی کی جائے. تو درخواست کو آپ بتا رہا ہوں کہ درخواست کے مطابق اس کی والدہ کہتی ہیں کہ پھر یہ ہمارے گھر ہیں, انہوں نے آ کے توڑ پھوڑ کی ہے, دو میرے بیٹے اور تھے ان کو گرفتار کرنے لگے ہیں. تو میں آگے ہوئی, میں نے مزاحمہ کی تو انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا پولیس اہلکاروں نے, اور پھر گھر سے ہمارے جاتے موبائل موٹر سائیکل یہ وہ کافی سارے کو 2-4-5 لاکھ روپے کی اور چیزیں بھی لے گئے. 35 لاکھ روپیہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو لیا ہے اس کے علاوہ 4-5 لاکھ کی چیزیں لے گئے. اور پھر میرا کہتے ہیں وہ ان کا بھانجا تھا کوئی, وہ گیا اسے جا کے نا, تو وہ دوبارہ جا کے نا بارگن کیا ان کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کو چھوڑا ہے جناب 35 لاکھ اور کچھ وہ پیسے لے کے. اچھا یہ جب CCP کے نوٹس میں یہ بات آئی تو اس نے پھر CCP صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے فوری ان کے 6 شاید لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا, ان کو گرفتار کیا. لیکن کیا ہوگا, ہونا کیا الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اب پولیس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے عمر, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کے خلاف آپ کارروائی کرواتے ہیں نا, یا افسران اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ, ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ مدعی کو پہلے نا وہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, کالز کریں, فون کریں گے کہ تو ٹھیک ہو جائے, نہیں تو یہ ہوگا, تمہیں جعلی پولیسوں کا لوگ مار دیں گے. اور اسی بچے کو عدنان کی جس کی بات میں کی ہے, اس کے گھر والوں کو یہی کہہ کے کہتے ہیں کہ تم 2 کروڑ نہیں دو گے, اس کو جعلی مقابلے میں اڑا دیں گے. تو بیچاروں ڈر مار کے نا جیسے بھی کار کرا کے کیا بہرحال. اچھا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ نا پھر کالز کرتے ہیں, پہلے ڈراتے دھمکاتے ہیں, جس وقت آپ ان کے پریشر میں نہیں آئیں گے نا اس کے بعد پھر یہ نا نرمی پہ آ جاتے ہیں, ترلے میں تو پہ آتے ہیں. پھر آپ کے رشتہ دار کو, دوست کو, عزیز کو کہیں کو ڈھونڈے کے کسی کو جا کے کہ یار ہم تو پھنس گئے تو ہماری مدد کرو. تو وہ ہوتا کیا, پھر ہوتا یہی کہ وہ جو بیچارے مدعی ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, پریشر میں آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو پولیس کی ریشت بنی ہے پھر وہی کی وہی رہ جاتی ہیں. مطلب کسی کو آپ دیکھیں گے آج تک کسی کو سزا ملی, سینکڑوں لوگ انہوں نے مقابلوں مارے ہیں, جعلی مقابلوں مارے ہیں, ٹارچر مارے ہیں, تھانوں میں مار ڈالے ہیں تفتیش کے نام پہ, لیکن کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی. چند دن کے لیے وہ جیلوں میں جاتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے, جیل میں جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے, واپس آتے ہیں پھر آگے تعیناتی کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے ایوب صاحب, تو پولیس کی ان بدعنوانیوں کو خاتمے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کس حالت میں چاہیے؟ کیا قانون ایسا نہیں بنا جو ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے, یا کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس, یا جیسے اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کے پاس, جو ان کو اکاؤنٹیبل کرتی ہی نہیں ہے؟ قانون موجود ہے عمر صاحب, قانون تو موجود ہے, قانون پہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا نا صحیح طریقے سے. اب میں نے بھی گزارش کی نا کہ ایک اگر یہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے گرین ٹاؤن والے جو بتا رہا ہوں, تو اغوا برائے تاوان اور بطہ خوری کی شاید سزائے موت ہے. تو اب دیکھیں نا کس کو سزائے موت ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کا مطلب قانون چل رہا ہے. اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں گے آپ چند دن بعد کسی کو یاد بھی انہوں نے کہ یہ کوئی 2 کروڑ والی واردات ہوئی بھی تھی, یا وہ جو باٹا پور میں بچے کو اٹھایا گیا تھا وہ واردات ہوئی تھی, یہ 4 دن بعد ختم ہو جائے گی بات. پولیس کے لیے جامع اصلاحات کی ضرورت ہے. 76-78 سال میں کسی نے کوئی نہیں کی. اداروں کو سوچنا ہوگا, حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ عوام دوست پولیس کیسے بنائی جائے, یہ دہشت اور خوف کی جو فضا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. اب دیکھیں کہ پولیس تو عوام کے لیے دوست کا ہونا چاہیے نا, لیکن جہاں پہ تو خوف اور دہشت ہے. شریف آدمی تھانے جانے کا نام نہیں لیتا بیچارہ شریف آدمی. ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر, ایک کنسیپٹ ہے پپٹ ایکسیپٹنس, کہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا جب حکومتیں آئیں, جمہوری حکومت آئی یا آمریت کا دور آیا, تو جو پولیس کے ہیڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر کیا یہ چیز ٹھیک ہو جائے, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہ ہوں, میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہو, کیا یہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو میرٹ کون بنائے گا بھائی؟ میرٹ کس نے بنانا ہے؟ حکمرانوں نہیں بنانا ہے نا, تو حکمران ہی تو انہیں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ پولیس کا کام ہے ڈنڈے سوٹے چلانا وہاں پہ, ٹھیک ہے جی, وہ چلا رہے ہیں.
76-78 سالوں میں دیکھو، اس سے پہلے بھی انگریز کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا. ایک کہتے ہیں وہ ایک سپاہی آتا تھا آگے اور پورے گاؤں کو آ کے لے جاتا تھا تھانے کی طرف. اب تھوڑا سا تبدیل ہو گئے، گورے نہیں ہیں اب، پاکستانی لیگیسی چلتی آ رہی ہے وہاں سے، یہ چلتی آ رہی ہے، اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف بھی، جیسے گورنمنٹ کہتی ہے یا کہ پنجاب پولیس کہتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. اگر کوئی حکمران یا کوئی بھی جو اسٹیک ہولڈر ہے یا بیوروکریٹ ہے یا ٹیکنوکریٹ ہے، اگر کوئی کرپشن کرتی ہے تو پنجاب حکومت اور اسپیشلی آئی جی پنجاب سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے. کیا اس میں کیا حقیقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں، آپ کو میں نے ان کے دعووں کی حقیقت بتا دی ہے کہ جو کرپشن میں ان کی زیرو ٹالرنس ہے. اور کرپشن کی بات اگر چلی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں ایک آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں پنجاب پولیس 2 ارب 13 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اب وہ ہمارے جو حکمران ہیں صوبے کے وہ کہاں ہیں، اور جو زیرو ٹالرنس کرپشن کی بات کرتے ہیں. اب آئی جی صاحب نے آج تک ایکشن لیا کسی کے خلاف، بلکہ آئی جی آفس کے خود 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے کی، یہ میرے پاس فیگرز ہے، میرا خیال کچھ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، بتا دیتا ہوں. یہ 2 ارب 13 کروڑ روپے کی 2023-24 کی آڈٹ رپورٹ ہے جس میں 2 ارب 13 کروڑ کی خطیر رقم کی کرپشن کی گئی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جی آئی جی پنجاب آفس نے 1 ارب 62 کروڑ روپے کی خریداری کی ہے جی مختلف چیزوں کی، پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اچھا، اس کے بعد آئی جی آفس نے پھر 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی کچھ اور کرپشن کی کچھ چیزوں کی خریداری کی ہے. اسی طرح ڈی پی او گجرات نے 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے، ڈی پی او گجرات نے. اس کے بعد اب یہ جو پیرو ہے پولیس رسپانس فورس نے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے، اس پہ الزام ہے یہ والا. اچھا، اس کے بعد ڈی پی او شیخ پورہ نے 84 لاکھ روپے کا موبائل خریدا جی، 84 لاکھ کا موبائل خرید لیا ڈی پی او شیخ پورہ نے، پتہ نہیں کہاں استعمال ہوا یا ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے ڈی پی او سی سی او فیصل آباد نے 42 لاکھ روپے کی خریداری کی ہے بلیک لسٹ کمپنی سے، جو کمپنی بلیک لسٹ تھی وہاں سے اسے خریداری کی ہے. اس کے بعد ایلیٹ فورس لاہور نے 4 کروڑ کی خریداری کی ہے. یہ تمام جو یہ 2 ارب 13 کروڑ کی کرپشن کی جو سٹوری آئی ہے یہ ہم نے نہیں کی، نہ ہم بتا رہے ہیں، یہ پنجاب اسمبلی کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے. پنجاب اسمبلی یہ آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی آڈیٹر جنرل کی طرف سے. بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے سر ایوب صاحب، جیسے آپ سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں اور وہ بھی پنجاب اسمبلی کے آپ کہہ رہے ہیں آڈٹ میں یہ چیز واضح کی گئی ہے. تو یہ تو چیزیں ہمیں پرابلمز نظر آ رہی ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے نظر آ رہی ہیں. کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے آپ کی نظر میں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے. میں نے تو گزارش کی ہے نا کہ جو بڑے ہیں نا ہمارے صوبے کے حکمران ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اب کہ پولیس کو جو ہے نا عوام دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے. اصلاحات کی جائے، جو اچھا کام کرے اس کو آپ تحسین کریں، اس کے قابل تحسین کریں، اسے تحسین کے ڈونگرے برسائیں اس پہ. اور جو کرپشن کرے، جو اس طرح کی حرکت کرے، اس کو آپ کڑا احتساب کریں، اس کو کڑی سزائیں دی جائیں. آپ ایک ماحول بنائیے، ایک طریقہ کار اپنائیے کہ جو اچھا کام کرے اسے تحسین پیش کی جائے اور جو برا کام کرے اس کو سزا دی جائے. اور سخت سزائیں ہونی چاہیے نا، کڑی سزائیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ جائے اور 2 منٹ میں چھوڑ کے آ جائے، یہ نہیں ہے. میں آپ کی پراپر سزائیں ہوں ڈوز کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں ہی، ایک پولیس آفیسر تھا، آئی تھنک کانسٹیبل تھا، تو وہ روڈ پہ کوئی میڈیا کا ہی ہمارا بھائی تھا، اس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو سر ایوب صاحب. تو آئی جی صاحب نے اس کو ساتھ بٹھا کے یہ کہا تھا کہ یہ تو سائیکو پیشنٹ ہے سر، یاد ہے آپ کو سر؟ تو یہ تو بیہیویئر ہے. وہ تو آپ کو پتہ نہیں، کچھ دن پہلے اسی طرح وہ لاہور میں ایک وہ شرابی پولیس والا پکڑا گیا تھا، کانسٹیبل شاید، جی جی جی، جس نے آئی جی صاحب کو ڈی سی پی صاحب کو گالیاں والیاں بھی دی تھی بڑی. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اسے پہلے اٹھا کے تو وہ پاگل خانے میں لے گئے، 10 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا. یہ کیا طریقہ، یہ کیا نونسنس طریقہ ہے؟ ایک بندہ شراب کے نشے میں دھوتے اور گالیاں دے رہے ہو، آپ اس طرف کاروائی کریں. آپ اس کو انعام آئی جی صاحب اس کو جبیاں ڈال دیں جا کے پاگل خانے میں جا کے، بھائی ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے. جی بالکل، بجائے اس کے سزا دینے کی ہم اسے پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے. اچھا ایوب صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پولیس صرف وہ نہیں ہے کہ مطلب کہ صرف مشتمل ہو بڑے بڑے آفیسرس پہ، اس میں ساری کنٹریبیوشن جو ہے وہ چھوٹے آفیسر جیسے کانسٹیبل ہے، اے ایس آئی ہے، آئی او ہے، وہ بھی بہت زیادہ رشوت لیتے ہیں. اور یہ شہریوں سے یہ سنا گیا ہے، اس چیز کی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ تھانے میں رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایمبٹ یہ بھی تو ہے، نقطہ نظر ایک آئینے کا چہرہ یہ بھی ہے کہ جو پولیس آفیسر آئی او ہے یا اے ایس آئی ہے یا کانسٹیبل ہے جس کی تنخواہ بہت کم ہے، کیا وہ اس اجرت کے چکروں میں، اپنے گھر چلانے کے چکروں میں، ایک مہنگائی کا دور ہے سر، اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، کیا وہ رشوت کرتا ہے مجبوراً یا اس سسٹم سے مجبور ہے؟
وہ مجبورن نہیں کرتا, وہ سسٹم سے مجبور ہے. میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو ایماند افسر ہوگا نا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا اور کرپٹ کو اوپر لایا جائے گا. کنسٹیبل سے لے کے اب کنسٹیبل کی جو تنخواہ ہے نا اب وہ معقول ہے, مطلب کم نہیں ہے, معقول ہے. ایوب صاحب سر اس کا جواب میں کنٹینیو کروں گا آپ کے ساتھ. عمران شمسی صاحب ہمارے ساتھ پھر جڑ چکے ہیں. اچھا عمران صاحب بتائیے گا سر, آپ کرائم رپورٹر ہیں اور بڑی اس چیز کی اسکروٹنائزیشن کر رہے ہوں گے فیلڈ میں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. اے روز جو ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ سوسائٹیز کے اندر قتل, چوری, وارداتیں, ڈکیتی عام ہو گئی ہیں آج کل. تو کیا پنجاب پولیس کہاں کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے اس وقت؟ میں ابھی سن رہا تھا, آپ نے ایک کوشچن کیا تھا ایوب صاحب سے کہ کرپشن جو ہے پنجاب یہ جو اہلکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ واضح بتایا جائے کہ پنجاب پولیس کے اہلکار جو ہے کرپشن بالکل کرتے ہیں, کیونکہ جب فنڈ جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو ہے سی ایس پی جو اے ایس پی سے اوپر آئی جی تک جو عہدے داران ہیں ان تک سارا فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے تو تھانہ جات کے اندر جو ہے مدعی کو نوچا جاتا ہے, ملزمان کو نوچا جاتا ہے, انہی کے پیسوں سے مثل کو مکمل کیا جاتا ہے, انہی کے پیسوں سے مال مقدمہ کو مکمل کیا جاتا ہے اور انہی کے پیسوں سے جو تھانہ کی اسٹیشنری بھی لائی جاتی ہے. اور تمام تر جو اعلیٰ افسران ہیں جو ایس پیز ہیں, ایس ایس پی لیول کے جو ایڈمن آفیسرز بنے ہیں, جو کہ آئی جی پنجاب آفس کے نیچے تمام تر جو اہلکار ہیں, یہ تمام فنڈ جو ہے یہ مبینہ طور پہ ایک لفافہ کی مد میں ان کے جو دفاتر میں اور ان کی ٹیبلز پہ پہنچا دیے جاتے ہیں. اور نیچے جو سرخی پاؤڈر جو آج تھانوں کے اندر مبینہ طور پہ لگائے گئے ہیں, یہ ایس ایچ اوز کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے ایریے کے اندر با اثر لوگوں سے اور مختلف جرائم پیشہ افراد سے جو فنڈ لے کر تھانوں کو مکمل کیا جائے. اور ابھی تک کئی تھانوں کو جو ہے لاہور کے اندر فنڈ مبینہ طور پہ نہیں ملے, جو کہ یہ زمرہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب اعلیٰ افسران ہی سب کھا پی جائیں گے تو نیچے والے افسران تو کرپشن کرنے پہ مجبور ہوں گے. ٹھیک ہے عمران شمسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایوب اوان صاحب موجود ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر. عمران صاحب یہ تھانوں میں ایک یہ بھی دیکھا گیا جو چھوٹے اہلکار ہیں, آپ نے ابھی بتایا کنسٹیبل سے لے کے جو تھانے دار تک اے ایس آئی تک ہوتے ہیں, یہ فیس کے نام پہ لوگوں سے رشوت لیتے ہیں بھائی. جب جس وقت کوئی سائل جاتا ہے یا کوئی تکلیف کا مارا جاتا ہے تو پھر اسے مبینہ طور پہ فیس مانگی جاتی ہے. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ ابھی چند دن پہلے آپ نے بھی خبر دیکھی, آپ نے بلکہ خبر دی بھی ہوگی کہ 2 ارب 13 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے آئی جی پولیس کے پنجاب پولیس نے, جو آڈٹ رپورٹ جاری ہوئی آڈیٹر جنرل کی طرف سے پنجاب اسمبلی پہ پیش ہوئی تھی. اس پہ ابھی تک آئی جی صاحب نے کیا ایکشن لیا یا صوبے کے حکمرانوں نے کیا ایکشن لیا؟ یہ 2 باتوں کا ذرا بتائیے گا مجھے. ایوب صاحب سب سے جو پہلی بات ہے, فیس کے نام پہ جو پیسے جو رشوت لی جاتی ہے بالکل لی جاتی ہے. جب گاڑی کا پیٹرول نہیں ملے گا, جب کانسٹیبل کو یا انویسٹیگیشن انچارج کو ریڈ کے لیے جو ہے کہ پیٹرول نہیں دیا جائے گا, جو کہ تمام تر جو فنڈ جو ہیں جو اعلیٰ افسران کھا لیں گے, تو اس کے بعد ان سے رشوت لی جاتی ہے کہ جی ریڈ کرنی ہے, پیٹرول دیا جائے, لوکیٹر منگوانا ہے, پیسے دیے جائیں, فیس دیے جائیں. یہ تمام تر چیزیں یہ ایک سیل بنایا گیا تھا جو کہ آئی جی پنجاب نے خود ہی بنایا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن والوں کو فی تھانہ جو ہے, فی ڈویژن جو ہے فنڈ ریلیز کر دیا جائے, جو کہ جب کسی نے ریڈ پہ جانا ہو تو وہاں سے ایک فنڈ ریلیز کر کے اپنی پیٹرول اور اپنا خرچے کا پورا استعمال کیا جائے. لیکن پنجاب پولیس کے اندر ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی اہم اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ان کے اندر رشوت ستانی کا جو وہ کیڑا ہے وہ ختم ہو سکے. ابھی تک تو کسی بھی قسم کا آپ کو بتائیں کہ کوئی کسی بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ فیس ڈالیں, یہ فیس تو اب یہ رشوت کا نام دے دیا گیا فیس کو, اور یہ فیس ہر تھانہ میں, ہر ڈویژن میں اور ہر اہلکار اسی فیس کی مد میں, چاہے وہ 200 روپے لے, چاہے وہ 2000 لے یا 2 لاکھ لے, وہ فیس تو لی جاتی ہے. اور دوسری آئی جی پنجاب کی جانب سے جو 2 ارب کے کرپشن سامنے آئی گئی تھی, جو گجرات کے اندر اور ڈولفن فورس کے اندر اور جو اس وقت الیٹ کے اندر جو کرپشن کا بازار گرم تھا, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. لیکن آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ پرانے دور کی ایک روایت کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کے اندر 4 اہلکاروں کو, 4 ایس پی اوز کو اور ڈی ایس پیز کے جو سرپرستی میں جو کمیٹی اس وقت فیصلے دیتی ہے جبکہ آئی جی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا آئی جی کو ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس وقت کمیٹیاں ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی جامعہ جو رپورٹ ہے اور جامعہ کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا. یہ صرف اور صرف ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت
जो आईजी पंजाब की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी। अच्छा इमरान साहब, ये जो पुलिस लाइंस है हमारे लाहौर में, 2 लाइंस है, कुर्बान लाइंस और एक वो दूसरी जो शिमला पहाड़ी के पास है, यहाँ भी सुना बड़े मामलात हैं, पुलिस एहलकारों से भी वो जो अफसरान है वो रिश्वत लेते हैं, ड्यूटियाँ लगाने की, ना लगाने की, आने की, जाने की, गैर हाजिर करने की, हाजिर होने की। वहाँ पे क्या, वो भी सुना है वर्दियों में भी वहाँ बड़ी करप्शन हुई है, शूज में बहुत हुई है और दीगर मामलात में, तो वहाँ की कोई सूरत हाल बताइए हमें। अयूब साहब, आपको ये बताएं कि कुछ एहलकार ये भी हैं कि जो ड्यूटियां नहीं करते और 40-40 हजार रुपया अपने मुहर्रान को दे दिया जाता है कि मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा। जो महीना जो तनख्वाह में से 40-40 हजार की वहाँ पे हाजिरियां लग जाती हैं, और उसके साथ जो छुट्टी करता है या जो गैर हाजिर रहता है या वो किसी वजह से चले जाता है, वो मुहर्रर को जो फीस दे के चले जाता है। और जहाँ पर ये उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो ये कांस्टेबल से लेकर आईजी पंजाब तक ये लफाफा जाता है। ये शुरू होता है 10,000 से तो खत्म होता है जाके 10 लाख पे। ये लफाफा जो है ये कोई छोटा लफाफा नहीं है। ये पुलिस लाइंस के अंदर जो नफरी हजारों की तादाद में नफरीज है, ये कह दिया जाता है कि लाहौर पुलिस के पास नफरी नहीं है। रेड जब करवाई जाए, कोई मजलूम इनके पास चले जाता है रेड के लिए, तो जब ये नफरी की तलबगारी करते हैं तो उसके बाद कहते हैं जी सारी नफरी तो लग चुकी है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। ये तमाम तर सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए गए हैं। और आपको बताएं कि आपके तवासुल से ये एक हमने स्टोरी भी ब्रेक की थी एजीएन न्यूज के ऊपर, जिसके अंदर जो है लेडीज कांस्टेबल्स आपस में रिश्वत लेकर जो छुट्टियां देती थी पुलिस लाइंस के अंदर, जो कि एजीएन न्यूज ने खबर भी ब्रेक की थी, जिसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी गई थी। और इंक्वायरी अभी तक किसी भी किस्म का किसी ऊंट जो है वो किसी करवट नहीं बैठा, अभी तक वो इंक्वायरी भी पेंडिंग है। ये इंक्वायरी से पेंडिंग बना दी जाती है। असल हकीकत तो ये है कि मुबैना तौर पे आला अफसरान का मुलव्वस होना भी इसमें पाया जाता है, जो कि उसको छुपा दिया जाता है, उसके पे पर्दा डाल दिया जाता है। मैं लाहौर की एक मिसाल भी बताते हैं इमरान साहब आपको। लाहौर के एक थाने में एक वकील साहब गए हैं, उनका मोबाइल चोरी हुआ था, तो मोबाइल उनका बरामद हो गया, आ गया उनके पास वापस। तो वो थानेदार को एएसआई को तफ्तीशी को जा कहने की जी मेरा मोबाइल वापस आ गया तो मैं केस वापस करना चाह रहा हूँ। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि वो आप दिखाएंगे, अब आप वो कह रहे हैं कि जी अब मुझे कुछ लगाएं, मुझे कोई खिदमत करें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ जो है ना वो रिपोर्ट कर दूंगा कि मोबाइल आपसे बरामद कर लूंगा। ये सूरत हाल चल रही है मेरे भाई लाहौर पुलिस में। लाहौर पुलिस के अंदर ये सूरत हाल भी अयूब साहब जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि जी ये सबूतदारी में आपको निकलवा के देंगे। सबूतदारी की फीस सिर्फ 2 से 2.5 हजार रुपया सबूतदारी की फीस, और ये 20-25 हजार रुपया सबूतदारी के रिश्वत सतानी के नाम पर सबूतदारी के नाम का लेते हैं। और जो साहिल है वो अपनी जो चूतिया उसकी घिस जाती है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। जो पैसा दिखाता है उसके साथ चल पड़ते हैं, जो उनको पैसा नहीं दिखाता उसको जो है दर की ठोकरें खाना पड़ती है। बाद में वो तंग आकर कहता कि ये मेरा मुकदमे को फाइल कर दिया जाए। ये हालात है पंजाब पुलिस के। और ये सिर्फ मेकअप कर दिया जाए, थानों को तैयार कर दिया गया है, 5 स्टार होटलों की तरह इनको तैयार कर दिया गया थानों के अंदर वही खोखले अफसरान बैठे हैं, वही जो है रिश्वत सतानी के बाजार गर्म है, वही जो है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नए से नए जो मंसूबे तैयार किए जाते हैं। जी ठीक है इमरान शमसी साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है अयूब साहब, देखा आपने सूरत हाल, क्राइम रिपोर्टर साहब ये सूरत हाल बता रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल पे है। तो इसमें क्या ही कहा जा सकता है। अब हालत हाल तो ये है कि आपने खुद ही ऐसा एक सानिया बता दिया, एक किस्म का सानिया ही है वकील साहब के साथ, जो वकील साहब खुद सोसाइटी में बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अदालतों में जाके पुलिस से अगर चालू है, चालू है जी, वो इस वजह से उन्होंने अपना जो है ना अब पॉकेट मनी मांग लिया उन्होंने। तो चलें अल्लाह पाक इस पे क्या ही कह सकते हैं सर, रहम फरमाए। सर इस पे आगे बढ़ते हैं। आप भत्ताखोरी की बात कर रहे थे और अगवा बराए तावान की बात कर रहे थे। ये जो घिनौने इसमें जो कामों में हुकूमत जो इन्वॉल्व, ये पंजाब पुलिस जो इन्वॉल्व है, आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैंने गुजारिश की थी कि इनके लिए कवानीन मौजूद है, सिर्फ उनको एग्जीक्यूट कराने की, इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। इन जो इस तरह की हरकत में या जराइम का इर्तिकाब करते हैं, मुर्तकिब होते हैं, उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी सजाएं दी जाए इनको। अब देखें कि मैंने पहले बताया था कि अगवा बराए तबाह जो है ना वो सजाए मौत वाला बड़ा ही संगीन जुर्म है वो। तो अब वो पकड़ेंगे तो देखें ना अब क्या होता है। अभी तक वो देखेंगे, अब 2 दिन बाद चेक करें जाके, वो आराम से थानों में बैठे होंगे।
CCP साहब ने ऑर्डर दे दिया है, पर्चा हो गया, बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन 2-3 दिन में आप देखेंगे जाके वो बिल्कुल इजी होके फिरे होंगे। उन्हें क्योंकि उन्हें पता है कि ना एहतसाब होगा ना सजा होगी। मैंने बताया था कि वो अब क्या करेंगे, वो उनके रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, पहले प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर, मुद्दइयों के ऊपर, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्त अहबाब को ढूंढेंगे, फिर उनके साथ तरला मिन्नत करके सुलह सफाई करके 10 दिन 20 दिन बाद वापस आ जाएंगे। यही कुछ होना है। ठीक है, जब तक कड़ा निज़ाम, कड़ा एहतसाब का निज़ाम नहीं होगा तब तक ऐसे मामला चलते ही रहेंगे और हम और आप पिसते रहेंगे। गरीब आदमी और माड़ा आदमी पिसते हैं, उमर साहब और तगड़े बंदे की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, चाहे पुलिस का कोई बड़ा अफसर हो चाहे कोई छोटा हो। मैं आपको बताता हूँ कि फैसलाबाद में कुछ अर्सा पहले नून लीग के कैंपिए थे, वो गुजरे थे तो कहीं नाके पे किसी ने गुस्ताखी कर दी बेचारा रोकने की, तो उन्होंने उनके गार्ड से नीचे उतर के ना उसकी वो पिटाई की थी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। तो ये मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तगड़े बंदे की। और जहाँ माड़े बंदे ने आप देखते हैं रोजाना तो खबरें देखते हैं कि वार्डन या किसी ने कोई जरा सी बदतमीजी की नहीं है और उसकी ऐसी तैसी फेर कर रख देते हैं, मार मार के धुआं निकाल देंगे, पहले बेचारे का दुम्बा बना देंगे और उसके बाद FIR काट देंगे। अगर पैसे चार दे देंगे वो बच जाएगा, नहीं तो FIR होगी। और भाई साहब ये जो मैंने भी वाकया बताया था ये बाटापुर वाला, ये यही हुआ था ना। और वो अदरान वाला, अदरान की ना कहते हैं कि वो कोई तलख खराबी किसी ASI के साथ जाते हुए बाजार में खड़े हुए, तो उन्हें कहा अच्छा मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा और उसने फिर मजा चखाया उसको। ये चलता है।